قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو جہان آباد سے تشریف لائے ہیں. حضرت والا کی خطابت پرجوش بھی ہوتی ہے، ولولہ انگیز بھی ہوتی ہے. آپ حضرات سنیں گے. حضرت کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ آسماں جلتی زمین پر نہیں آنے والا، آسماں جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا. پیاس کہتی ہے، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی. اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. حضرت مولانا مظفر آفاق قاسمی صاحب دامت برکاتہم العلماء، صدر مدرس جامعہ اسلامیہ جعفر آگن جہان آباد و جنرل سیکریٹری جمعیت علماء جہان آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترهمت وتهننت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جو وہ لوگوں سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ مجتبیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلے سیاست کے فصوں کو، توڑ کر سلسلے سیاست کے فصوں کو ہم نے قرآن و شریعت سے محبت کی ہے. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز قابل قدر اسٹیج پر رونق علماء کرام ذی قدر جناب صدر صاحب، محترم حاضرین سامعین ناظرین، بزرگان دین، پردے سے سننے والی ہماری خواتین،
اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا پیش نظر نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے ان بچوں کو جو ایک بڑے انعام سے نوازا ہے اور بڑا کرم فرمایا ہے، اس انعام و اکرام پر شکریہ کا اظہار کرنا مقصود ہے اور اس سے کچھ فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے مقاصد اور حاجات کے لیے دعا کرنا مقصود ہے۔ میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اس قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کے موقع پر منعقدہ جلسہ دستار بندی و اصلاح معاشرہ کانفرنس میں شریک ہونا ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت عظمیٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس قرآن کی دولت اور نعمت کی قدر معلوم نہیں۔ بچے قرآن پڑھ لیتے ہیں اور حفظ کر لیتے ہیں، الحمدللہ حسب توفیق ہم اس پر خوشی منا لیتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس قرآن کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستو، قرآن مجید انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، دستور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ یہ وہ کتاب عظیم ہے جس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کا ایک سرا قلب مومن سے منسلک ہے تو دوسرا سرا ذات باری سے منسلک ہے۔ یہی وہ کلام ہے کہ جس کو خود خالق کائنات مالک لم یزل رب الارض والسماوات نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے سن کر کہا، مبارک اس امت کے لیے جس پر یہ کلام نازل ہوگا، خوشخبری ہو ان سینوں کے لیے جو کہ اس کے حامل ہوں گے، اور بشارت ہو ان زبانوں کے لیے جو کہ اس کی تلاوت کرنے والی ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی قرأت کرتا ہے تو فرشتے اس کے آنکھوں اور پیشانی کے درمیان بوسہ دیتے ہیں۔ یہی وہ کتاب عظیم ہے کہ جس کے حفاظ کے والدین کو کل قیامت کے دن چاند سورج سے بھی زیادہ چمکدار تاج پہنایا جائے گا۔ یہ وہ کتاب عظیم ہے جس کا دیکھنا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، جس کا پڑھانا عبادت، جس کا سننا عبادت، جس کا سنانا عبادت، جس پر عمل کرنا ایک بڑی عبادت اور جس کا حفظ کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے دوستو، میں یہ کہوں کہ جس طرح میرے محبوب قیامت تک کے لیے ہے، اسی طریقے سے قرآن کی ہدایت بھی قیامت تک کے لیے۔ خدا رب العالمین ہے، محبوب رحمت للعالمین ہے، کعبہ قبلۃ للعالمین ہے، تو قرآن ہدی للعالمین ہے۔ جب تک خدا کی خدائی رہے گی، کملی والے کی مصطفائی رہے گی، اس وقت تک قرآن کی بھلائی رہے گی۔ آؤ آج اس قرآن کے سمندر کے لہروں پہ تمہیں تیراتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ہدا ہے۔ یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب شفا ہے۔ یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب رحمت ہے۔ یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب برکت ہے۔ یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب سعادت ہے۔ یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب راحت ہے۔ یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ثواب ہے۔ یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب انقلاب ہے۔ تو اس کتاب کا ذکر، یہ تو ایک بہت بڑا سمندر ہے کہ جس کے لیے کوئی بڑا ادیب و خطیب، کوئی بڑا واعظ و شاعر، کوئی بڑا عالم و فاضل، کوئی بڑا مقرر و مبلغ،
کوئی بڑا مفکر و محقق، کوئی بڑا مدبر و مدقق بھی ہو تو بھی قرآن کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ چاہے جائے کہ میرے جیسا ایک طفل مکتب ہو، میری زبان میں تو اتنی طاقت و قوت، سکت و ہمت اور جرأت بھی نہیں کہ میں اس قرآن کے سمندر کے ہیرے کو جمع کر کے تمہارے دامن میں کما حق سجا سکوں۔ میں تو صرف ان اکابرین اہل سنت علماء دیوبند کے مزاج کا سمپل عکس اور نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان اکابر نے ہمیں قرآن کی عظمت کا کیسا سبق پڑھایا ہے۔ ان اکابر نے ہمیں قرآن کے رفعت و منقبت کا کیسا درس دیا ہے۔ میرے دوستو، قرآن مقدس وہ عظیم الشان کتاب ہے، وہ لاجواب و بے مثال کتاب ہے، وہ ایک انقلابی کتاب ہے۔ میرے دوستو، اس کتاب عظیم نے روئے زمین پر بڑے انقلاب برپا کیے ہیں۔ جب تک یہ کتاب روئے زمین پر نہیں تھی، روئے زمین پر اندھیرا تھا۔ جب یہ کتاب آئی، اندھیرے اجالے میں بدل گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، روئے زمین پر ظلمتیں تھی۔ جب یہ کتاب آئی، ظلمتیں نور میں بدل گئی۔ جب یہ کتاب روئے زمین پر نہیں تھی تو دنیا میں اندھیرا تھا۔ جب یہ کتاب آئی تو اسلام کے ڈنکے بجنے شروع ہو گئے۔ جب تک یہ دنیا میں کتاب نہیں تھی، دنیا میں شرک تھا۔ جب یہ کتاب آئی، اللہ کی توحید کے ڈنکے کعبے کی دہلیز سے بجنے شروع ہو گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، ابو بکر تب بھی تھا، لیکن ابو بکر ابن ابی قحافہ تھا۔ لیکن جب یہ کتاب آئی، ابو بکر صدیق اکبر بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، عمر تب بھی تھا، لیکن عمر ابن خطاب تھا۔ جب یہ کتاب آئی، عمر فاروق اعظم بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، عثمان تب بھی تھا، لیکن عثمان بن عفان تھا۔ لیکن جب یہ کتاب آئی، عثمان ذی النورین بن کر جامع القرآن بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، علی تب بھی تھا، لیکن علی ابن ابی طالب تھا۔ جب یہ کتاب آئی، علی اسد اللہ الغالب بن کر امام الاولیاء بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، معاویہ تب بھی تھا، لیکن معاویہ ابن ابی سفیان تھا۔ جب یہ کتاب آئی، وہی معاویہ کاتب قرآن بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، عبداللہ ابن عمر تھا۔ جب یہ کتاب آئی، ابن عمر محدث اعظم بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، عبداللہ ابن عباس تھا۔ جب یہ کتاب آئی، ابن عباس مفسر قرآن بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، عبداللہ ابن مسعود تھا۔ جب یہ کتاب آئی، ابن مسعود فقیہ امت بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، ابو عبیدہ ابن جراح تھا۔ جب یہ کتاب آئی، ابو عبیدہ امین امت بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، بلال حبشے کا ایک عام غلام تھا۔ لیکن جب یہ کتاب آئی اور بلال نے اسے اپنے سینے سے لگائی تو پھر عظمت کو اتنا چار چاند لگ گئے کہ وہی بلال چلتا ہے عرب کے گلیوں میں اور اس کے قدموں کی آہٹیں جنت کی حوریں سنتی ہے۔ میرے دوستو، آؤ اس قرآن کے سمندر کے لہروں پہ تمہیں تیراتا ہوں۔ آؤ اس کتاب کے بارے میں رب کائنات سے پوچھتے ہیں۔ اللہ اپنی اس کتاب کا ہمیں تعارف تو کرائیے۔ تو کائنات کے رب نے بڑا جامع اور معنی تعارف 3 حرف اور 2 جملوں میں کرایا۔ 3 حرف فرمایا، الف لام میم، اور اس کے بعد 2 جملے فرمائے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور دوسرا جملہ کہا ھدی للمتقین۔ کائنات کے رب نے بڑا مختصر سا تعارف 2 جملوں میں بڑا جامع اور معنی کرا دیا۔ علماء بیٹھے ہیں، مفسر قرآن ہوں گے، مدرس قرآن ہوں گے، تالی قرآن ہوں گے، قاری قرآن ہوں گے، ان سے پوچھنا کہ آگے سارا قرآن تفسیر قرآن بالقرآن کے ضمن میں ہے۔ قرآن کا تعارف رب کائنات نے 2 جملوں میں بڑا جامع اور معنی کرا دیا۔ 3 حرف فرمایا، الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام
مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ اور علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کے طرز پر رب کائنات کے دربار میں دست سوال دراز کر کے پوچھتے ہیں، اللہ آپ نے یہ 3 قسمیں کیوں اٹھائی اور قسمیں کھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اگر آپ بغیر قسموں کے بات کرتے تب بھی ہم یقین کرتے۔ تو کائنات کے رب نے فرمایا، میں نے بات بڑی قیمتی کرنی تھی اس لیے قسم نہیں قسمیں اٹھائی ہے۔ میں نے آگے قرآن کی صداقت، قرآن کی حقانیت، قرآن کا معیار، قرآن کا استحقاق، قرآن کی عظمت، قرآن کی برکت، قرآن کی حفاظت اور قرآن کی ہدایت میں نے تمہیں بتانی تھی، اس لیے میں نے خالی نہیں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بلکہ میں نے 3 قسمیں اٹھائی، الف میں اپنی، لام میں جبریل کی اور میم میں محمد کی۔ اللہ آپ نے یہ 3 قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا اس لیے کہ ہم تینوں کا تعلق قرآن سے ہے۔ میں بھیجنے والا رب کریم، اس کو لے کے آنے والا جبرائیل امین اور اس کو لینے والے محمد کریم، تو میں بھیجنے والا تھا اس لیے میں نے اپنی قسم اٹھائی، جبریل لے کے آنے والا تھا اس لیے جبریل کی قسم اٹھائی اور محمد پر اترنا تھا اس لیے میں نے محمد کی قسم اٹھائی۔ اللہ 3 قسمیں اٹھا کر اعلان کیا کرنا ہے؟ فرمایا اعلان ذالک الکتاب لا ریب فیہ، خبردار میرے نبی کی امت کے لوگوں، میں 3 قسمیں کھا کر کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی قسم یہ قرآن سچا ہے، مجھے جبریل کی قسم یہ قرآن سچا ہے، مجھے محمد کی قسم یہ قرآن سچا ہے۔ میں نے قسمیں اس لیے اٹھائی تاکہ 1450 سال کے بعد کوئی خبط الحواس یہ نہ کہے کہ یہ قرآن سچا نہیں، اس لیے اس خبط الحواس کے بکواس پر اعتبار نہ کرنا بلکہ میری ذات پر اعتبار کرنا۔ 3 قسمیں، الف اپنی قسم، لام جبریل کی قسم، میم محمد کی قسم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتارا میں نے ہے، لے کے آنے والا جبریل ہے اور لینے والے محمد کریم ہے۔ 3 قسموں کے اٹھانے کے بعد اعلان کیا کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، توجہ کرنا، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ، وہم و گمان، تردد، رائبہ اور شائبہ کی بھی گنجائش نہیں، کبھی توہم میں بھی نہ سوچنا کہ یہ کتاب سچی نہیں ہے۔ کائنات کے رب نے قرآن کے تعارف سے بھی پہلے قرآن کی صداقت اور حقانیت کے لیے 3 قسمیں اٹھائی۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے۔ اہل علم، اہل ذوق، اہل فکر، اہل عمق، اہل دل سے اس پر توجہ چاہوں گا۔ پھر کائنات کے رب سے سوال کرتے ہیں، رب کائنات آپ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا، آپ نے ذالک القرآن لا ریب فیہ کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ اس قرآن میں ہم جہاں کہیں بھی قرآن کا ذکر دیکھتے ہیں تو لفظ قرآن استعمال ہوا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، الرحمن علم القرآن بل هو قرآن مجید، ان هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن، ہر جگہ قرآن 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 کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن رب کائنات آپ نے یہاں پر ذالک القرآن کیوں نہیں کہا، ذالک الکتاب کیوں کہا؟ تو جواب شکوہ کے طرز پر میرے رب جواب دیتے ہیں، میرے نبی کی امت کے لوگوں، اگر میں ذالک القرآن کہتا تو 14ویں صدی کا کوئی ملنگ، کوئی گمراہ، علم و عمل سے مادرزاد یتیم، خبط الحواس یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے تو ذالک القرآن لا ریب فیہ کہا ہے تو قرآن کو تو ہم بھی سچا مانتے ہیں، لیکن یہ قرآن تھوڑا ہے، یہ تو نعوذ باللہ خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ تو نعوذ باللہ صحابہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن تو وہ ہے جو غاروں میں پڑا ہے، قرآن تو وہ ہے جو امام مہدی کے پاس ہے، قرآن تو وہ ہے جس کے 40 پارے ہیں۔ اللہ نے 1450 سال پہلے اس کے دجل اور اس کے فریب کے پردے کو چاک کرتے ہوئے
ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا۔ اے مسلمانوں، یہ کتاب سچی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں کہا۔ اے مسلمانوں، یہ کتاب جو تیری مسجدوں میں ہے، یہ کتاب جو تیرے مدرسوں میں ہے، یہ کتاب جو تیرے مکتبوں میں ہے، یہ کتاب جو تیرے گھر کی الماریوں کی زینت بنی ہوئی ہے، یہ کتاب جو تیرے سینے میں ہے، یہ کتاب جو تیرے دل و دماغ میں پیوست ہے، یہ کتاب جو علماء حفاظ قرآ پڑھتے اور پڑھا رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب سچی ہے جو تیرے ہاتھوں میں، تاکہ کوئی ملنگ دھوکہ نہ دے سکے۔ قرآن کو تو ہم بھی سچا مانتے ہیں، لیکن یہ قرآن تھوڑے ہے۔ اگلا جملہ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین۔ بہت تیزی سے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ جید علماء کرام کا خطاب ہونا ہے۔ اصل ہم سب انہی سے فیضیاب ہونے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے اگلا جملہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کی ہدایت ہے۔ پہلے جملے میں قرآن کی صداقت اور حقانیت، اور دوسرے جملے میں آمد قرآن کا مقصد۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب میں نے کیوں بھیجی ہے؟ یہ متقین کی ہدایت کا سمندر ہے، راہ رہے منزل ہے۔ پھر توجہ چاہوں گا، رب کائنات سے پھر سوال کرتے ہیں، اللہ آپ نے اپنی کتاب کا تعارف 3 حرف اور 2 جملوں میں بڑا مختصر سا کرایا، لیکن ہمارا دل ابھی نہیں بھرا۔ اے اللہ، اپنی کتاب کا تھوڑا اور تعارف کرائیے، اس کی مزید معلومات ہمیں چاہیے، اس کتاب کی پوری تفصیلی وضاحت اور پوری تفصیلی تعارف مجھے چاہیے۔ اللہ، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اللہ، اس کتاب کا کام کیا ہے؟ اللہ، اس کتاب کا شان کیا ہے؟ اللہ، اس کتاب کا احترام کیا ہے؟ اللہ، اس کتاب کا اکرام کیا ہے؟ اللہ، اس کتاب کا پیغام کیا ہے؟ اللہ، اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ اللہ، اس کتاب کے بھیجنے والے کا نام کیا ہے؟ اللہ، اس کتاب کے لانے والے کا نام کیا ہے؟ اللہ، اس کتاب کے لینے والے کا نام کیا ہے؟ اللہ، یہ کتاب جس مہینے میں اتری وہ ماہ سیام کیا ہے؟ اللہ، یہ کتاب جس رات میں نازل ہوئی اس رات کا شان کیا ہے؟ اللہ، اس کتاب کا اصلی مقام کیا ہے؟ اللہ، اس کتاب سے دوستی کرے تو رزلٹ و انجام کیا ہے؟ اللہ، اس کتاب کو پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے؟ تو کائنات کے رب فرماتے ہیں، میرے نبی کے امت کے لوگوں، اگر ان سارے سوالوں کا جواب چاہتے ہو تو مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو؟ وضو کرو اور قرآن کو اٹھاؤ، میرے قرآن کو اٹھاؤ، اسے چومو، اسے جھومو اور اس کو کھولو اور اس میں گھومو اور اس سے سوال و جواب کرو، تو آج سے لے کر صبح قیامت تک تم جو بھی سوال کرو گے، میری کتاب تمہارے ہر سوالوں کا جواب دیتی جائے گی۔ تم روز ازل کا پوچھو، قرآن بتائے گا۔ تم روز ابد کا پوچھو، قرآن بتائے گا۔ تم عالم ارواح کا پوچھو، قرآن بتائے گا۔ تم عالم دنیا کا پوچھو، قرآن بتائے گا۔ تم عالم برزخ کا پوچھو، قرآن بتائے گا۔ تم عالم محشر کا پوچھو، قرآن بتائے گا۔ تم عالم جنت کا پوچھو، قرآن بتائے گا۔ تم انبیاء کے ادوار پوچھو، قرآن بتائے گا۔ تم تاریخ کے قصے پوچھو، قرآن بتائے گا۔ تم جغرافیہ کا علم پوچھو، قرآن بتائے گا۔ تم لغت کا علم پوچھو، قرآن بتائے گا۔ تم گرامر کا علم پوچھو، قرآن بتائے گا۔ تم ریاضی کا علم پوچھو، قرآن بتائے گا۔ تم کواکب کا علم پوچھو، قرآن بتائے گا۔ اور تم فلسفے کا علم پوچھو، قرآن بتائے گا۔ تم جو بھی سوال کرو گے، میری کتاب تمہارے ہر سوالوں کا جواب دیتی جائے گی۔ اب آؤ، قرآن کے دروازے پر تمہیں لے چلوں، اور قرآن کے دروازے پر دستک دے کر پوچھتے ہیں، اے قرآن، اپنا تعارف تو کرا، اے کتاب تو اپنا تعارف تو کرا۔ کتاب کہتی ہے، پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ میں نے پوچھا، اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو کتاب خود جواب دیتی ہے کہ میرا نام پوچھتے ہو، یاسین والقرآن الحکیم، میرا نام قرآن ہے، میں حکمت کا بہتا ہوا دریا ہوں۔ میرا نام پوچھتے ہو، الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن ہے، میں علم کا بہتا ہوا سمندر ہوں۔
اے کتاب تو یہ بتا تیرا کام کیا ہے؟ تو وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرا کام پوچھتے ہو ہدی للمتقین، میرا کام متقیوں کی ہدایت ہے، جو بھی آتا ہے غوطہ کھاتا ہے پاک ہو جاتا ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا شان کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرا شان پوچھتے ہو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر میرا شان، میرا روب، میرا دبدبہ، میرا جاہ و جلال یہ ہے کہ اگر رب مجھے پہاڑوں پر بھی اتار دیتا تو میرے حیبت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا احترام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا احترام پوچھتے ہو لا یمسہ الا المطہرون، میرا احترام یہ ہے کہ مجھے کوئی پلید اور ناپاک آدمی نہ چھوئے، مجھے اگر چھونا ہے تو پہلے پاک ہو کے آنا تب مجھے ہاتھ لگانا۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا اکرام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرا اکرام پوچھتے ہو، میرا اکرام یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، میرا اکرام یہ ہے کہ جب امام مجھے سورہ فاتحہ میں پڑھاؤ نا تو پیچھے ادب سے کان لگا کر سنا کر اپنی نہ شروع کر دیا کر۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا اصلی مقام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرا اصلی مقام پوچھتے ہو بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، میرا اصلی مقام یہ ہے کہ میں لوح محفوظ پر نقش رہتی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا کائنات کے لیے میسج اور پیغام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرا کائنات کے لیے میسج اور پیغام یہ ہے جاؤ جاؤ دنیا والوں کو کہہ دو، دنیا والوں کو بتا دو ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ میں ہی وہ کتاب مبین ہوں، میں ہی وہ کتاب ہدا ہوں، میں ہی وہ کتاب شفا ہوں، میں ہی وہ کتاب رحمت ہوں، میں ہی وہ کتاب برکت ہوں، میں ہی وہ کتاب راحت ہوں، میں ہی وہ کتاب سعادت ہوں، میں ہی وہ کتاب عظمت ہوں، میں ہی وہ کتاب ہدایت ہوں کہ جو بھی مجھے اپنے سینے سے لگاتا ہے اگر اسے میں اندھیرے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر اور اس سورجیا کے بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میری حفاظت کا انتظام پوچھتے ہو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میرے حفاظت میرا رب خود کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرے بھیجنے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرے بھیجنے والے کا نام پوچھتے ہو تنزیل من رب العالمین، کہ مجھے عالمین کے رب نے بھیجا ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرے لانے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ نزلت بہ الروح الامین، کہ مجھے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین لے کر اترے ہیں۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرے لینے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے نزل علی محمد، میں محمد مصطفیٰ پر نازل کی گئی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تو جس مہینے میں اتری وہ ماہ سیام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اے کتاب تو یہ بتا تو جس رات میں نازل ہوئی ہے اس رات کا شان کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے اس رات کا شان پوچھتے ہو، اس رات کا شان یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تجھ سے اگر دوستی کرے تو اس کا رزلٹ و انجام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود کہتی ہے کہ مجھ سے اگر دوستی کرو گے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو مجھ سے دوستی کرے گا میں اس کی دنیا بھی بنا دوں گی اس کی عقبہ بھی بنا دوں گی۔ میرے دوستو صرف ایک سوال کتاب سے اور کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تجھے اگر پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے؟ تیرے پڑھنے کا انعام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرے پڑھنے کا انعام پوچھتے ہو، میرے پڑھنے کا انعام پوچھتے ہو، مجھے پڑھو تو ثواب، مجھے پڑھاؤ تو ثواب، مجھے سنو تو ثواب، مجھے سناؤ تو ثواب، میری محفل میں جا کر بیٹھ جاؤ تو ثواب، میرے پڑھنے والے عالم سے ہاتھ ملاؤ تو ثواب، میرے پڑھنے والے طالب
علم کے سر پر ہاتھ رکھ دو تو ثواب، میرے پڑھے ہوئے عالم کو محبت کی نگاہ سے دیکھو تو ثواب، میرا ثواب پوچھتے ہو، میں تو سرتاپا ثواب ہی ثواب ہوں، توجہ کرنا، میں تو سرتاپا ثواب ہی ثواب ہوں، مجھے اگر بغیر دیکھے، بغیر وضو کے، بغیر اٹھائے ہوئے اگر پڑھو تو میں ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھواتی ہوں، 10 گناہ معاف کرواتی ہوں، 10 درجے بلند کرواتی ہوں، مجھے اگر وضو کر کے، دیکھ کر کے، ہاتھ میں اٹھا کر پڑھو گے تو میں ایک حرف کے بدلے 25 نیکیاں لکھواتی ہوں، 25 گناہ معاف کرواتی ہوں، 25 درجے بلند کرواتی ہوں، مجھے اگر نفل نماز میں پڑھو گے تو میں ایک حرف کے بدلے 50 نیکیاں لکھواتی ہوں، 50 گناہ معاف کرواتی ہوں، 50 درجے بلند کرواتی ہوں، مجھے اگر فرض نماز میں پڑھو گے تو میں ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں لکھواتی ہوں، 100 گناہ معاف کرواتی ہوں اور 100 درجے بلند کرواتی ہوں، مجھے اگر رمضان کے مہینے میں پڑھو گے تو میں ایک حرف کے بدلے 7000 نیکیاں لکھواتی ہوں، 7000 گناہ معاف کرواتی ہوں، 7000 درجے بلند کرواتی ہوں، مجھے اگر اللہ کے گھر بیت اللہ میں بیٹھ کر پڑھو گے تو میں ایک حرف کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھواتی ہوں، 1,00,000 گناہ معاف کرواتی ہوں، 1,00,000 درجے بلند کرواتی ہوں، مجھے اگر بیت اللہ میں رمضان کے مہینے میں پڑھو گے تو میں ایک حرف کے بدلے میں 70,00,000 نیکیاں لکھواتی ہوں، 70,00,000 گناہ معاف کرواتی ہوں، 70,00,000 درجے بلند کرواتی ہوں، مجھے اگر دیکھ کر پڑھو گے تو میں ناظرہ خواہ کہلواتی ہوں، مجھے اگر یاد کر لو گے تو میں حافظ قرآن کا لقب دے کر ماں باپ سمیت جنت کا تاج پہناتی ہوں، اگر میرا معنی اور مفہوم سمجھ جاؤ گے تو عالم دین کی دستار بنواتی ہوں، اگر میرے گہرائی اور گہرائی میں پہنچ جاؤ گے تو میں مفسر قرآن کا تاج پہناتی ہوں، اگر میرے احکامات پر عمل کر لو گے تو میں دوزخ سے آزاد کرا کے جنت کا مالک بناتی ہوں۔ میرے دوستو، میں قرآن کے کس طرح میں جاؤں، میرا وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے۔ یہ قرآن جو آج ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا، آج ہم نے اس کو برکت اور تعویذ کا سامان بنا کر رکھ دیا، آج وہ کتاب، وہ اللہ کا کلام ہمارے گھروں میں لاوارث پڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں اٹھانے کی، اس کی تلاوت کی توفیق نصیب نہیں ہے۔ جھوٹ کے خبروں سے بھرا اخبار روز لے کر کے پڑھتے ہیں، لیکن سچی خبروں والا قرآن مجتمع مسجدوں میں بھی پڑھا ہے، گھروں میں بھی پڑھا ہے، مدرسوں میں بھی پڑھا ہے، لیکن میرے اور تیرے پاس فرصت نہیں ہے تو اسے اٹھا کر اس کی تلاوت کرنے۔ آؤ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، ایسے ہی آج ہم پریشان نہیں ہیں، ایسے ہی ذلیل و خوار نہیں ہے۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہو رہے ہیں، تارک قرآن ہو کر۔ اور جائزہ لو کہ ہم قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے، کتنی اس کی تلاوت کا معمول ہے، کتنی اس کے احکامات پر ہمارا عمل پیرا ہے۔ حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے اول طبقے کی اصلاح جس چیز سے ہوئی تھی اسی چیز سے اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتابیں نہیں تھیں، اسی قرآن کریم نے ان کی اصلاح کی، اسی سے وہ بلند و بالا ہوئے۔ آج بھی اگر کوئی بلند و بالا ہونا چاہتا ہے تو اس قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہوگا، کیونکہ ترقی کا داعی صرف اور صرف قرآن کریم میں ہے۔ اس نے دین و دنیا دونوں سکھلائے، اس نے علم و کمال کے ساتھ شوکت دنیا اور حکومت قائم کرنا اور نظام مملکت چلانا بھی سکھایا ہے۔ اس لیے اسلام کا پیغام ہے کہ آؤ قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرو، اپنی اولاد کو قرآنی تعلیمات سے آراستہ کرو، نہیں تو مستقبل اس کا تابناک نہیں ہوگا۔ وہ مسلمان ہو کر کے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے آج یہ مکاتب کا جو جگہ جگہ جال بچھایا جا رہا ہے، اس میں ہر بچہ خواہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہو یا دینی تعلیم حاصل کر رہا ہو، ہر بچے کو، مسلمان کے ہر بچے کو مکتب سے جوڑو، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اگر اب بھی نہ سمجھے تو بربادی ہماری مقدر بن جائے گی۔ بس اس شعر پر اپنی بات کو ادھورے انداز میں
ختم کر کے جا رہا ہوں. ہر غم سے ملے گی نجات تمہیں, ہر شکل سہل ہو جائے گی. ہر غم سے ملے گی نجات تمہیں, ہر شکل سہل ہو جائے گی. قرآن میں واللہ وہ اثر, قرآن پڑھو قرآن سنو. اقبال کا جب اقبال بڑھا قرآن کی بدولت دنیا میں, اقبال کا جب اقبال پڑھا قرآن کی بدولت دنیا میں, کیوں ٹھوکریں کھاتے ہو در در, قرآن پڑھو قرآن سنو. وآخر دعوانا الحمدللہ. دین و دنیا کی دوا قرآن میں, دین و دنیا کی دوا قرآن میں, نسخہ رنج و بلا قرآن میں. دین و دنیا کی دوا قرآن میں, نسخہ رنج و بلا قرآن میں.